خواتین و حضرات، حلیم صاحب کی ایک نظم مختصر عنوان ہے آخری کہانی، آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ ملے تو ہجر کے صدموں سے چور چور تھے ہم، ملے تو ہجر کے صدموں سے چور چور تھے ہم، نہ دل کے داغ دکھائے نہ بات کر پائے، نہ دوریوں کے گلے تھے نہ قربتوں کے صلے، عجیب حال تھا ہمسائیگی سے دور تھے ہم، ملے تو ہجر کے صدموں سے چور چور تھے ہم، نہ مل سکے تھے جو تم سے تو دل کے زخموں میں عجیب لذت درماندگی سمائی تھی، ہر ایک داغ مہکتا تھا پھول کی صورت، شب فراق نہیں تھی بہار آئی تھی، جو مل گئے تو ہر ایک داغ بجھ گیا جیسے، وہ داغ جن کی شعاؤں سے نور نور تھے ہم، ملے تو ہجر کے صدموں سے چور چور تھے ہم۔ خواتین و حضرات، احمد ندیم قاسمی صاحب کے الفاظ میں حلیم قریشی کی سبھی نظمیں اور غزلیں اس کے ذاتی تجربات کے ستاروں سے سجی ہوئی ہیں، اسی لیے ان میں خطۂ ارض کی پوری تہذیب اور تاریخ بولتی ہے۔ حلیم سوچ اور فکر کا شاعر ہے، مگر اس نے اپنے ان موضوعات کو یبوسیت کا شکار نہیں ہونے دیا، ہر جگہ اس کا کردار ایک قد آور تخلیق کار کا ہے، اور یہ تخلیق کار کتنے خلوص سے اپنی اس ایک حسرت کا اظہار کرتا ہے۔ ان کی ایک نظم سے اقتباس ہے کہ کسی جنگل میں رستہ بھول جاتا، کسی جنگل میں رستہ بھول جاتا، اور پھر برسوں اسی کو ڈھونڈنے میں صرف ہو جاتے۔ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ خواتین و حضرات، یہ عام شاعری نہیں ہے، یہ بڑی شاعری ہے۔ قاسمی صاحب کا لکھا پڑھا سند ہوتا ہے، قاسمی صاحب جب کسی کو یہ سند ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ یہ بڑی شاعری نہیں ہے، اور آپ نے سنی بھی ہے۔ ہمیں یہ مصرے تھے نظم کے کہ کسی جنگل میں رستہ بھول جاتا اور پھر برسوں اسی کو ڈھونڈنے میں صرف ہو جاتے۔ اب میں درخواست گزار ہوں آپ کے اور ہمارے محبوب گلوکار جناب نگیش آبادانی سے، جو لگتا ہے کہ مجھے کمپوزر بنا کے چھوڑیں گے، کہ وہ اپنی مدھر آواز میں حلیم صاحب کی غزل سنائیں یہاں تشریف لا کے۔ نگیش صاحب، آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں، لیکن موسیقی کے سلسلے میں یہ حرف آخر نہ صحیح اس کے قریب قریب ضرور ہیں۔ علم کا جہاں تک تعلق ہے موسیقی کے بارے میں، ایک تو یہ کہ بڑے بڑے لوگ جو بمبئی سے آتے ہیں وہ ان کے ہاں آ کے قیام کرتے ہیں اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ یہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں موسیقی کے سلسلے میں۔ آپ کو یاد ہوگا دسمبر کی تقریب میں انہوں نے حادثہ یہ سنایا تھا کہ میں نے انہیں کمپوزیشن کر کے بھیجی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، تو میں نے کہا کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں، نہ مجھے کسی راگ کا پتہ ہے، نہ میرا کبھی کوئی سراغ سے کوئی واسطہ رہا ہے، بس ایک چیز ہے کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھے تب سے تعلیم دینا شروع کی ہوئی ہے، اور میں ان کا شاگرد ہوں، شاید کبھی شاگرد رشید بھی بن جاؤں، فی الحال تو نالائق شاگرد ہوں ان کا۔ تشریف لاتے ہیں نگیش آبادانی صاحب۔ تو چند اشعار جناب حلیم قریشی صاحب کی غزل سے ہے، اور میں آج اس کو سنانے والا نہیں تھا، لیکن رات گئے کل تاشی بھائی نے اچانک سے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ غزل میں بھیج رہا ہوں، تمہیں پڑھنی ہوگی، اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تاشی بھائی، لیکن وقت ہو چکا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، تو نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تیار کر لیں اس کو۔ تو زیادہ وقت نہیں ملا مجھے مشق کرنے کا اس غزل پہ، اور تاشی بھائی نے اس کی دھن
तो जब तक वो धुन बना के नहीं देते मुझे, मैं हरगिज़ मेरी ज़रूरत नहीं होती कि मैं कुछ अपनी तरफ से उसको सुनाने की कोशिश करूं, क्योंकि देखिए सुनाना अगर आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ उसने अता की है और आपकी तरफ से आपने मेहनत भी अगर की हो, लेकिन वो एक बात, लेकिन दुनिया में इतने सारे जो गुलकार हैं और इतने सारे साजिंदे जो बहुत ही बड़े बड़े आलिम उस्तादों से उन्होंने तालीम हासिल की है, लेकिन ये धुन बनाना जो है, सुरों की तरतीब, कॉम्पोजिशन, किसी गज़ल को देखकर उसकी कैफियत को अच्छी तरह से समझकर उस पर ठीक मुनासिब सुरों से उस गज़ल को बयान करना, ये और ही कुछ एक सलाहियत है जो सिर्फ खुदादाद चीज़ है और बहुत ही इनायत उसकी होनी ज़रूरी है। और तो ताशी भाई के लिए तो कोशिश है, ताशी भाई ने इसको राग मल्हार के सुरों से सजाया है और मल्हार भी एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत राग है, तो मुलाज़ा कीजिएगा। तू कफ़स में मेरा उजड़ा हुआ घर ले आया, तू कफ़स में मेरा उजड़ा हुआ घर ले आया। दोस्त ये कैसी रिहाई की खबर ले आया, तू कफ़स में मेरा उजड़ा हुआ घर ले आया। कांपते होंठों में रुदाद छुपी है कैसी, कांपते होठों में रुदाद छुपी है कैसी, घर में तू कौन सी गलियों का असर ले आया, घर में तू कौन सी गलियों का असर ले आया। जिस पे खिलते हैं मेरे सब्रो शकेबाई के फूल, जिस पे खिलते हैं मेरे सब्रो शकेबाई के फूल, गम का सैलाब बहा कर वो शजर ले आया, गम का सैलाब बहा कर वो शजर ले आया। और भी तेज हो परवाज़ जो नीचे देखूं,
جو نیچے دیکھوں کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا اور بھی تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا تو قفس میں میرا اجڑا ہوا گھر لے آیا دوست یہ کیسی رہائی کی خبر لے آیا مختار صاحب خون کی جلتی ہوئی بوند بجھانے کو حلیم خون کی جلتی ہوئی بوند بجھانے کو حلیم ایک سیلاب میرا دیدائے تر لے آیا ایک سیلاب میرا دیدائے تر لے آیا تو قفس میں میرا اجڑا ہوا گھر لے آیا دوست یہ کیسی رہائی کی خبر لے آیا کیا یہ تالیاں دوبارہ بجائی جا سکتی ہیں؟ اس قدر خوبصورت آواز اور میرا عام طور پہ دستور یہ ہے کہ ان کی غزل کے بعد کوئی بات نہیں کی جاتی آج وہ توڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ ایک نظم قائد کے حضور آخری نظم حلیم قریشی صاحب کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ پاکستان کے حوالے سے جو سلسلہ ہے ہم لوگ بہت دور بیٹھے ہیں مرکز سے اور یہاں کی زندگی میں مصروف ہو کے بھول جاتے ہیں اور جب کبھی وہاں جانا ہوتا ہے اور ان چیزوں سے سابقہ بڑھتا ہے تو پھر سے وہ زخم تازہ ہوتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ پا کے بھی بہت کچھ کھو بیٹھے ہیں اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے جس کے لیے میں کچھ ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ باتیں ہم لوگ بہت کر چکے ہیں فکر و عمل کا وقت ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں خاص طور سے حاضر ہوں گا اور آپ سے مدد کی درخواست کروں گا یہ نظم سنیے اور اس کے بعد اس دور کا اختتام ہوتا ہے عنوان ہے قائد کے حضور تمہارے بعد یہ موسم سنورتا ہی نہیں تمہارے بعد یہ موسم سنورتا ہی نہیں دیکھو میں آیا ہوں میرے ہاتھوں میں جتنے پھول ہیں یہ کاغذی پودوں پہ کھلتے ہیں
نہ کھیتوں میں کوئی زرخیز مٹی ہے نہ پانی ہے، شجر سوکھے ہوئے پتوں کو روتے ہیں، گلاب و یاسمن کھلنے کی حسرت میں کسی سوکھی ہوئی ٹہنی کے ماتھے پر لرزتے ہیں، ہوا تاریک گلیوں سے گزرتی ہے تو بے آواز روتی ہے، عجب کمبخت موسم ہے گزرتا ہی نہیں، دیکھو میں آیا ہوں اکیلا تھا میں خود کو ساتھ لایا۔ کے ساتھ اس دور کا اختتام ہوتا ہے۔